الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودی ہر طرف سے سمٹ سما کر قلعہ قموس میں یہ وچکار پڑھتے پہ نا جی قلعہ قموس کا ذکر میں اتو شروع کر دوں قلعہ قموس۔ اب یہود ہر طرف سے سمٹ سمٹا کر قلعہ قموس میں محصور ہو کر خیبر دے وچ بے شمار قلعے آئے چھوٹے بڑے، یہ جو ایک قلعہ آیا غالب ایک میں نہ نہیں ہوگا قموس، قلعہ قموس بڑی مضبوط دادا فٹ دیوارہ چیڑیاں ہیڈ تاک تھوڑے لکڑی دے بڑے پورے اس نے پورے تھمبا دے بڑے پتہ کسی لاہور والا قلعہ دیکھا کہ نہیں، لاہور والا قلعہ بھی شاہ جہاں بنوایا، وہ بھی اپنے حفاظت سے بادشاہ بنواندے ہوندے ہیں کہ بھئی یہ خسرہ ہوا ہے نا تبھی محصور ہو گئے ہیں قلعہ نے فتح کوئی نہ کر سکے۔ اس تو دیوارہ تو قلعے دی دیوارہ تو بٹے تیر مارنے خیر کرنے، وہ پھر نہ کوئی نیڑا آ سکتا نہ کوئی، کیا بڑی مضبوط بادشاہی دی ایک جا سمجھی گئی آئی ہوں قلعے جتنے بھی آئے وہ فتح ہو گئے۔ یہ جو قلعہ اتنا مضبوط تھا کہ بھئی دیوارہ اور یہ تاک ہے تاک کا وہ دروازہ ہیڈ ایک دروازہ موٹا، وہ اس ہالوڑے بھی بڑی طاقت والے بندے چاہتے ہیں یا اس طاقت والے بندے حالات کا فرق کرنے ہوندے ہیں وہ قلعہ۔ اچھا جی، یہ قلعہ بڑا مضبوط، اونچا اور وسیع قلعہ تھا۔ اسلامی لشکر کئی مرتبہ حملہ آور ہوا مگر بیرونی حملات سے محصورین پر کچھ اثر نہیں ہو سکتا تھا اور دشمن کی سنگباری اور تیروں کی بچھاڑ غازیوں کو بہت کچھ نقصان پہنچا سکتی تھی۔ تیسرے دن کی ناکام واپسی نے ایک سنسنی سی پیدا کر دی کیونکہ محصورین مسلمانوں کی زد سے بالکل محفوظ اور بے خطر تھے۔ ایک بندے ہیٹ کھڑوتیا ایک بندہ کی کل ماری سکتا قلعے سے بیٹھے تیر لے کے بیٹھے، دروازہ اتنا مضبوط ہے کہ بھئی کئی بندے ہلے ہیں تو نہ ہلدا وہ دروازہ، اس واسطے وہ بڑی مجبوری آئی اس قلعے کی۔ تاریخ لکھ دیں جی وہ جڑا حضرت علی المرتضیٰ کلیاں چاہ کا دروازہ وگایا نا جی، وہ بعد وچ 70 صحابہ رل کے بڑی مشکل نال چایا۔ حضرت آئی آئے ہیں نا در خیبر دا پٹیا حیدر واسطہ کرار دیا، در خیبر دا پٹیا حیدر واسطہ کرار دی، بڑی چیزیں آ جائی اور میں ساری یاد نہیں، واسطہ کرار دیا۔ اچھا جی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دست بدعا ہوئے اور فرمایا کل اسلامی علم ایسے شخص کے ہاتھ میں ہوگا جو فتح کیے بغیر ڈر کے سارے آس پاس بیٹھے بھی اے ہو کے کر گئے اگت اسی ہر شے لئیے اے قلعہ ہے بڑا مشکل ہو گیا، بیٹھ رہے پھر 2 دن 3 دن بیٹھے تو حضور نے فرمایا کل میں اس کے ہاتھ سے اسلامی عمل علم دینا ہے جس نے قلعہ فتح کر سکتا۔ سبحان اللہ، جو فتح کیے بغیر واپس نہ ہوگا۔ ہر ایک بہادر کا دل اس فخر کے حاصل کرنے کی امنگ میں جوش زن تھا مگر اس زرعی صحرا سے علی المرتضیٰ کے مبارک سر کی عزت افزائی ہوئی۔ حضرت عمر کو بڑی انتظار آئی کہ میں نے شاید ملا جھنڈا۔ لشکر اسلام کی روانگی کے وقت حضرت امیر کی آنکھیں آشوب کی ہوئی تھیں، اس لیے شریک سفر نہیں ہو سکے تھے۔ حضرت علی کے مرتضیٰ نے اکھ آئی حضور علیہ السلام نے کتاب
کتنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. تڑپ تڑپ کر کچھ دن تو بمشکل کاٹے، آخر سہار نہ سکے، بےتاب ہو کر نکل پڑے اور صبح موعود کو میدان خیبر میں تشریف فرما ہو گئے. شہنشاہ عالم اٹھے، بغل گیر ہوئے، سر کو چوما، آنکھوں پر لعاب دہن مل دیا. اللہ کے فضل سے وہ بالکل صاف ہو گئیں. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اور اکھ بھی آئی اس بڑی اکھی ذرا بھر بھی فرق کر دیا جس طرح حضور نے اپنا لوہا پایا جی بیمار آئی اس ویلے. سفر کی تھکاوٹ جاتی رہی. قدسی ہاتھوں نے زرہ پہنائی، مبارک سر پر خود رکھا، ذوالفقار کمر میں لٹکائی اور علم دے کر فرمایا فتح کیے بغیر واپس نہ آنا. اکیلے ہی دیکھ رہا ہے پتہ کر کے واپس آؤ نہیں ہونا. علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ میدان کی طرف بڑھے اور رحمت الہی دستے بدعا ہوئے. حضرت امیر رضی اللہ عنہ میدان میں اترے. مبارزت میں مرب کے بھائی حارث مشہور پہلوان یہود سپہ سالار کو بلایا. حارث عرب کا مشہور مانا ہوا بہادر تھا اور خود اسے بھی اپنی بہادری پر پورا بھروسہ تھا. ڈنکارتے اور بڑبڑاتے ہوئے مقابل ہوا. دونوں بہادر بہت دیر تک جوہر مردانگی دکھاتے رہے. طرفین کی فوجیں کناروں پر پرا باندھے محو نظارہ تھیں. آخر حارث قتل ہوا. اس کے بعد مرب ملک خیبر مشہور شاہ سوار یہود نکلا. محمد بن مسلمہ نے اس کی ٹانگوں کو زخمی کر دیا اور مرتضوی شمشیر نے خود اور اس کے سر کو خالی بار پھر لڑائی ہوتی ہے، خالی اندر نہیں بڑھے، اندر تو دروازہ بند آنا پڑا. خود اور اس کے سر کو 2 پارا کر ڈالا. اس کے بعد مرب کا دوسرا بھائی یاسر اترا اور زبیر کے ہاتھ سے قتل ہوا. یہود کے پھولے ہوئے چہرے مرجھا گئے اور کسی یہود بہادر کو تنہا میدان میں آنے کی جرأت نہ ہوئی. یکبارگی حملہ ہوا. تاب نہ لا کر یہود نے قلعہ کا دروازہ بند کر لیا. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہادروں کو للکارا اور نعرہ تکبیر کہتے ہوئے اس زور سے دھکا دیا کہ کواڑ ٹوٹ کر گر پڑے. غازی قلعہ میں گھس آئے. بے دریغ تلوار چلنے لگی. تفصیل نہیں لکھی قلعے کو ہے وہ سارا زور لایا. قلعے ہلا جلے بھی کوئی نہ سینے ہل جلے بھی کوئی. حضرت علی نے فرمایا ونجو سارے ہٹ ونجو. حضور کا فرمان آنا در خیبر دا پٹیا حیدر. یہود بھی جان توڑ کر جوہر شجاعت دکھاتے رہے، لیکن کب تک؟ آخر تلواریں پھینک دیں اور مسلمانوں کے سامنے سر خم کر دیا. قلعہ فتح ہوا. کنانہ ابن ابی الحقیق مالک و رئیس قلعہ، عام فوجی افسر اور بہت سے روسائے یہود گرفتار ہوئے اور معافی کی درخواست پر رہا ہوئے اور حکم ہوا ہر ایک شخص 1 اونٹ کا بوجھ از قسم طعام و سامان ضروریہ لے کر نکل جائے. الغرض بے شمار مال و اسباب اور املاک ذخائر اسلحہ پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا، مگر خزانہ کا علم نہ ہو سکا
وہ پہلے ہی سے کہیں مخفی کر لیا گیا تھا۔ وہ تو زمین تو بہنے زمین تو بھی کیا پتا لگا کچھ دبے پہ حد سے کھیلتے ہوئے۔ زبیر بن العوام سوراخ رسانی پر مقرر ہوئے، آخر وہ مدفونہ نکال لائے۔ وہ دور گیا دور لے۔ شرائط معافی و صلح کے موافق اگرچہ اہل خیبر اپنے سارے کے وہاں کرار آئے نا سونے ہو رہی ہے اگے بھی گل کرے نا انہوں بھی خداوندہ دیا اسی اتنے کھو کے سن 47 جس ہوئے انہوں نے پتہ ہے خداوندہ تدر سارے جو شبیر کو نہیں ہے شبیر کی پتہ ہونا اتنا سارے تدر قابض ہو گئے نا مکان بنا لے کس حد تک پا لی کس حد تک پا لی کچھ سن 47 سال بعد وہ سونا لدر کرارے ہوئی آئے دیکھنا واسطے سارے لیلے نے پتہ لگ گیا تو ہم تو یاد کوئی نہیں ہونا سارے لیلے نے پتہ ساری پتہ اسی بھی گواہ دیا سے اسی بھی کوٹے سے چڑھ گیا سے دیکھنا واسطے تماشا لگا پولیس ہو رہا میں کرارے نال پولیس بھی آئی پاکستانی پولیس مادی ہوئے آئے ڈاکٹر کی بھی پیسے ہو گئے کرار لگ گئے سدھی تو تائرہ رکھا رہا نا وہ شبیر ہے کوئی اسے پتہ ہونا ایسی کوئی اڑان کوئی آئی نا وہ کرار جڑے آئے نا کرار اردو آئے ہوئے ہندوستان جو اس دی اندر وڑ گئے یہ نہ تدر بھی تدر اپنے سامان کی حفاظت واسطے بھائی سارے حفاظت لگے آیا اسی سارے اس بنگلے آئے نا اسی چھت اتر چڑھ کے سارا منظر ویدے پہ آسے گئے تو کرارے ہنسیا پٹو ہر سونے دا چاندی دا بھرے دیگا دے یاد نہیں بھائی اور دیگا ہی بھری پوری دیگا ہی پوری بھری ہوئی دیگ پوری بھری ہوئی وہ اور دو دس رپورٹ دے گا دے گا ایک دیکھو رہا بندہ دیگ سنا اور شکیل تو یار پیدا ہی نہیں ہونا دے گا وہ عداللہ نہیں کرے دیا او تکال لے گا یہ تو پیدائشی بات کیا دی پیدائش اگرچہ اہل خیبر اپنے باغات و اراضیات و سکونہ مکانات اور جملہ املاک سے بے دخل ہو چکے تھے، لیکن شہنشاہی عنایات سے خطائیں معاف ہوئیں اور انہیں اپنے مملوکات پر قابض رہنے کی اجازت عطا ہوئی۔ نصف آمد حق بیت المال اور نصف بطریق اجرت اہل خیبر کا حصہ مقرر ہوا۔ اچھا لگا کہ کہا بھائی کچھ وقت رہو انمان جیسے کہا نہیں نقل نال پڑھنا میں نا اے وقت رہو نہیں وہ ہی ہے، وہ وچ ہی ہے۔ خیبر دی فتح تو بعد جڑا انہاں دی زمیناں یا باغات جو کچھ انہاں دے مکان آئے وقت کوئی نہیں کی لگے جی نہیں وہ نال ہی منسلک ہے۔ چنگا جی غنیمت کے قیدیوں میں صفیہ زوجہ کنانہ ابن ابی الحقیق رئیس خیبر بھی تھیں اور دیا کلبی کے حصہ میں آئی تھیں، دربار عالیہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ میں بقیہ آل ہارون علیہ السلام رئیس زادی اور رئیس کی بیوی ہوں، مجھ پر ترحم کیا جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 دینار دے کر اسے آزاد کر دیا۔ صفیہ عطیہ صفیہ حضرت صفیہ ام المومنین ام المومنین جی ام المومنین
صفیہ مسلمان ہوئیں اور اپنی رضا و رغبت سے سلسلہ امہات المومنین میں منسلک ہوئیں۔ درخواست کی تھی جناب میں سرحد شادی دی سب شادی ہے تو بڑے میں حضرت ہارون علیہ السلام دی آل وچ اسلام دی اولاد وچوں تو فلانے سردار دی میں گھرواں میں آپ اپنے منطقہ وچ جانا کنانہ ابن ابی الحقیق رئیس وہ دی بیوی ہے۔ کوئی ہو سی نا خیبر کے 8 قلعوں میں سے قلعہ نائم محمود بن مسلمہ کے ہاتھ پر فتح ہوا۔ قلعہ صاب و نطات اور قلعہ شک کی فتح خباب ابن المنذر انصاری کی خارہ شگاف و شمشیر کے نمایاں جوہر ہیں، اور قلعہ کموس ذوالفقار علی المرتضیٰ کی شاندار یادگار ہے۔ باقی 3 قلعے صلحاً فتح ہوئے۔ معرکہ کموس میں غازی 18 شہید اور 50 زخمی۔ باقی تمام معرکوں میں 50 نے جام شہادت نوش کیا اور یہود سے 193 قتل ہوئے۔